سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ دانمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید، اور خبر غم آپ نے سن رکھی ہے، اس کے حوالے سے بھی دو چار کلمات تعزیت کے، افسوس کے، غم کے کرنا چاہتا ہوں۔ آج ملک پاکستان میں ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کی ٹیلی ویژن انڈسٹری کو بڑا ٹائم دیا، بالخصوص مذہبی نشریات میں اپنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اور تمام چیزوں سے قطع نظر اس کے اچھے کاموں پہ روشنی ڈالی جائے اور ڈالنی چاہیے۔ احکام شرعی بھی یہی ہے کہ جب کوئی انسان چلا جائے تو پھر اس کے اکاؤنٹ کو بند سمجھیں، اور جب وہ اکاؤنٹ بند کر گیا ہے تو اچھی باتوں کا ذکر کر سکیں تو کریں، ورنہ اس کے عیوب کے اوپر پردہ ہی ڈالے رکھیں۔ لہٰذا میں اس حوالے سے ایک تشویش کا اظہار بھی کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایسے موت کیسے ہوئی، اور انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ لگے گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے معاملات کیا ہوئے۔ آیا یہ کسی نشے کی وجہ سے ہوئے؟ آیا کوئی اس کے علاوہ الیکٹریسٹی فالٹ تھا، یا کوئی گیس کا مسئلہ تھا، یا اس کے علاوہ کچھ اور، یا اس کے علاوہ؟ لہٰذا اس پہ پوری انکوائری ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز میں نے دیکھی، جب ان کی میت کو لایا جا رہا تھا، ہم اکثر یہ کہتے تھے کہ جب وہ پروگرام کرتے رہے تو چھیپا صاحب کو کیوں بٹھاتے تھے؟ کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہاں پہنچنے والا رضاکار چھیپا کا تھا، اور پھر ہم نے میت میں بھی دیکھا کہ چھیپا صاحب میت میں آگے آگے چل رہے تھے، کیونکہ ان کے رضاکار ہی تھے جو اس کو اسپتال لے کے گئے۔ اسپتال لے جا کے کوشش کی کہ وہاں پہ جو ہو سکے وہ ہو، مگر بہرحال پھر میت واپسی کی طرف ہے۔ افسوس بھی ہے، غم بھی ہے، اور عبرت بھی ہے۔ عبرت اس لیے کہ پروردگار نے بڑی عزت دی، اور بعض اوقات انسان ڈپریشن، فرسٹریشن اور آپسی معاملات اور ازدواجی تعلقات میں اس طرح گرتا ہے کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ مجھے تو ایک جملہ بہت تلخ لگتا ہے جب اس نے یہ کہا کہ مجھے اس سال رمضان میں کسی نے کام نہیں دیا، میں بہت ساری جگہوں پہ جا کے فریاد کرتا رہا۔ ایک روزگار کے حصول کے لیے شب و روز متحرک اور خبروں کی زینت بنے رہنے والے انسان کے لیے بہت بڑا افسوس کا معاملہ تھا۔ خواتین و حضرات، ہم دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ برائیوں، میمز، ہنسی مذاق کو قطع نظر کرتے ہوئے دعا کریں، مغفرت کی، اور ایک سبق سیکھیں، اور ڈپریشن کو معمولی نہ لیں۔ جو حضرات اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو تنہا نہ چھوڑیں، وہ آپ کی ہمدردی کے لائق ہوتے ہیں اور آپ کی توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آج پروگرام بہت خاص ہے۔ آج ہم خدا کی وحدانیت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے مخالف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جن کو ایتھیزم بھی کہیں، لبرلزم کہیں، یا اس کے علاوہ جو ازم کہہ لیں، ان کے پاس کچھ دلائل، کچھ شواہد ہوں گے۔ وہ کس بنیاد کے اوپر خدا اور وحدانیت کا رد کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، حالانکہ وہ بار بار آیتیں دکھاتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر وہ کہتے ہیں تو کن بنیاد کے اوپر کہتے ہیں؟ آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرمائے بہت خاص مہمان حضرات۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، ریسرچ کرتے ہیں، خود بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، مگر چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر انداز سے، اور ایک مختلف زاویہ رکھتے ہیں جو بعض اوقات مدارس کے لوگ بھی اس سے اختلاف کرتے ہیں، اتفاق نہیں کرتے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں فرنود عالم صاحب کو، جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ السلام علیکم، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو، میں خوش آمدید کہنا شکریہ۔ چاہتا ہوں ایک اور اسپیکر کو، محقق کو، جو تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یو کے میں بڑا آپ نے وقت صرف کیا ہے، وہاں بھی اس حوالے سے بہت کام کیا ہے، اور پاکستان میں بھی کوشش ان کی رہتی ہے کہ حقائق سے روشناس رہیں بھی اور رکھیں بھی۔ کیسر احمد راجہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے فرنود عالم صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایک ایتھسٹ کس بنا پر ایتھسٹ بنتا ہے؟ خدا وحد اللہ شریک کا کس بنا پہ انکار کرتا ہے، جبکہ چاروں طرف تو نشانیاں رہتی ہیں؟ کیا ہم نے اس کے مدعے کو، مسئلے کو، مقدمے کو سننے میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ ذرا واضح فرما دیجیے گا کہ اس کے پاس دلائل کیا ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ اصل میں جو چیزیں ایک شخص کو، ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایتھیزم کی اگر بات کریں تو یہ تبھی سے ہے جب سے مذہب ہے، اور جب سے مذہب کی فلسفی موجود ہے۔
الہیات کی فلسفی موجود ہے، تب سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے مذہب کے ہونے کا انکار کیا، اور جنہوں نے انکار کیا ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کچھ باتیں بالکل ماورائی لگیں، اور انہوں نے اس چیز کو پیمانہ بنایا کہ ہماری عقل جو ہے وہ بنیادی طور پہ پیمانہ ہے، اور ہم اس پر چیزوں کو پرکھ کر دیکھیں گے، یعنی کہ ہم ریاضی کے فارمولے کے تحت 2 اور 2 جمع کریں گے تو اس کا جواب 4 آنا چاہیے، اگر اس کا جواب 5 آئے گا یا اس کا جواب 3 آئے گا تو ہم اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے، تو یہ سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور اب وقت کے ساتھ ساتھ جب سے سائنسی انکشافات شروع ہوئے ہیں، جب سے نئے رجحانات آئے ہیں، جب سے ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، جی تو یہ تصادم اب بڑھ گیا ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں آ، پرانی روایات کے بیچ اور جو سائنسی انکشافات ہیں ان کے بیچ ایک بہت بڑا تصادم جاری ہے۔ اس تصادم کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو روایات سے وابستہ لوگ ہیں وہ اب اپنی چیزوں کو اس میں تعویلات کر کے، اس میں تبدیلیاں کر کے، اس میں کچھ امینڈمنٹس کر کے اس کی تطبیق کرنا چاہتے ہیں عصر حاضر کے ساتھ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے ابھی بھی انکار کر رہے ہیں، اور ابھی اس لیے وہ سلسلہ بڑھ چکا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے ہونا ہی تھا، ایٹ دی اینڈ یہ رزلٹ، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ رزلٹ نکلنا ہی تھا، اور وہ نکلا، اور اس لیے نکلا کہ عقل کے پیمانے پر جو لوگ چیزوں کو دیکھتے اور پرکھتے ہیں، اب نہ صرف یہ کہ تعویلات سے وہ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اب ڈائریکٹ جو الہامی کتابیں آپ جسے کہہ لیں یا صحائف کہہ جی لیں، وہ ان کے کانٹینٹ سے بھی آپ مطمئن نہیں ہو پا رہے، ایک تو یہ ہے نا تشریح کرنا یا تشریح سے مطمئن نہ ہونا، جی اب ڈائریکٹ جو ہے وہ معاملہ متن کے اوپر چلا گیا ہے، ڈائریکٹ کانٹینٹ کے اوپر چلا گیا ہے، اس لیے بھی چلا گیا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، خاص طور سے یہ دور تب شروع ہوتا ہے کہ جب زرعی دور ختم ہوتا ہے اور انڈسٹریلائزیشن کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جی جب خواتین اپنے ووٹ کے لیے، حقوق کے لیے بات کرنا شروع کرتی ہیں، اور کالے جو ہیں وہ گوروں کی حاکمیت سے انکار کرتے ہیں، اور نسلیں جو ہیں وہ چھوٹی نسل ہونے کی بنیاد پر بڑی نسل سے انکار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر مغربی ممالک میں جو کرسچینٹی کا اور وہاں کے چرچ کا جو رول ہے اس کے خلاف وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس دوران ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور وہ دور جب شروع ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں یا الہیات سے وابستہ لوگ تھے، جو چرچ سے وابستہ لوگ تھے، وہ معاشرے کی تسکین نہیں کر سکے، ٹھیک ان کے منطقی سوالات کے وہ جوابات نہیں دے سکے، صحیح ابتدا میں تو انہوں نے جبر کیا، ان کے راستے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ محض جبر کر دینے سے یا مار دینے سے یا چھاپے خانوں کو ختم کر دینے سے یا کتابیں جلا دینے سے کسی سوال کا جواب نہیں ملتا، اب وہ بات بڑھ گئی ہے، ہمارے زمانے میں ہم موجود ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ جس میں روایات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سائنس نے ہمارے خلاف کوئی مورچہ لگایا ہوا، حالانکہ اس کے خلاف مورچہ نہیں لگایا ہوا، اچھا ایک سائنسدان جو ہے وہ صرف انکشاف کے لیے، وہ یعنی وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنے ریسرچ کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اعترافات ہو رہے ہیں، جو انکشافات ہو رہے ہیں یا نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں آٹومیٹیکلی جو پرانی روایات ہیں وہ اس کی ٹھیک ہے زد میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جب میں وہ یہاں پہ زد میں فرنود آتی عالم ہیں تو اس کی صاحب جتنا میں سمجھ سکا ہوں اس کو سوال کے طور پہ پوچھنا چاہوں گا ہمارے مہمان سے راجہ صاحب آپ سماعت فرما رہے ہیں یعنی پہلا تو وہ دور گزرا ہے کہ جس میں تشریح اور تفسیر سے لوگ انکار کرتے تھے غالباً ملا ازم سے انکار کرتے تھے پادری ازم سے انکار کرتے تھے فادر ازم سے انکار کرتے تھے اب تو ڈائریکٹ متن سے لوگ معترض ہو رہے ہیں تو وجہ کیا ہے یعنی یہ اس کے پیچھے کوئی ریزن نظر آ رہا ہے آپ کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کی جو تعزیت کے جو الفاظ تھے میں اپنی آواز میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اٹس نوٹیبل ایونٹ اور ساتھ میں درخواست بھی کرنا چاہوں گا کہ جو میمز وغیرہ بہت سی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں میرا خیال ہے کہ آؤٹ آف پیور ڈیسنسی اب یہ وقت ہے کہ ان کو ہم اب ختم کر دیں جو اچھی چیزیں ہیں وہی آگے پہنچائیں جی غریق رحمت کریں جو سوال ہے آپ کا فرنود عالم صاحب سے میری تشریح جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے and I say this with respect اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ سائنس اٹ سیلف یا سائنٹسٹس جو ہیں جو آبجیکٹیو سائنٹسٹس ہیں انہوں نے کوئی کیس ایسا ڈیولپ کر لیا ہے جو کہ تصور خدا کے خلاف ہو اچھا نان واٹس ایور ایک بھی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایتھیزم میں ہمیں بڑی ایگریشن نظر آئی فرام 1980s onwards تو بہت ہی زیادہ ہوگی اس سے پہلے بھی تھی اس سے بات تو بہت زیادہ ہو گئی تو ایتھیزم کو سائنس کی آڑ میں سمگل کرنے کا ایک جو ایک طریقہ کار رسم سٹارٹ ہوئی جو اصل پرابلم وہاں پہ ہے
مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ منطقی طور پہ اب لوگ جواب نہیں دے سکتے مذاہب میں، ویل ہم منطق کو جب اسی سوال پہ جب منطق اپلائی کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں منطق، تو منطق سے ہماری کیا مراد ہے؟ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دی انڈکٹیو لاجک اور ڈیڈکٹیو لاجک، اینڈ ہاؤ ایگزیکٹلی وہ پریمس کہاں سے آپ لے کے ہیں جس کی بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ اسلام کا ٹھیک نہیں ہے یا کسی بھی اور مذہب کا ٹھیک نہیں ہے؟ اینڈ دیر آر سم سیریس پرابلمس ان دیٹ. عام طور پہ ہمیں جو اس طرح کے اگریسو ایتھیسٹ نظر جی آتے ہیں وہ ان سوالات کے جواب نہیں دے پاتے. یہ کہہ دینا مثال کے طور پہ کہ دیکھیں جی ایوولوشن نے تخلیق کے تصور کو ختم کر دیا ہے، آئی تھنک اٹ نیسسرلی فالوز کہ ہم پھر ایوولوشن کے تصور کو ٹیسٹ کریں اور سائنٹیفک بیسس پہ ٹیسٹ کریں، فلاسافیکل بیسس پہ ٹیسٹ کریں. اور میں ٹیسٹ کرتا ہوں، تقریباً 18-20 سال ہو گئے مجھے لگ بھگ اس نظریے کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے، اینڈ آئی ایم ایبسلیوٹلی کنونسڈ کہ یہ سائنٹیفک آئیڈیا نہیں ہے. ہاں جب آپ اسے سائنس کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو اس سے غلط فہمی یہ ضرور پھیلے گی کہ یہ شاید ایسی سائنس ڈیولپ ہو گئی جس کی وجہ سے تخلیق کا تصور ختم ہو گیا ہے. I mean there is nothing much scientific in evolution. I mean یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس ریلیجن سے تصادم نہیں کر رہی ہے بلکہ یہ اس کی ہیلپ کر رہی ہے، یا پھر ابھی مسافر ہے سمجھ رہی ہے؟ بہرحال ایک مشکل گفتگو ہے اور آج ناظرین کا امتحان بھی ہے. ہمارے پاس اس وقت گفتگو میں مزید احسن کلمات کا اضافہ کرنے کے لیے مفتی زاہد صاحب موجود ہیں. مفتی محمد زاہد صاحب کا تعلق جامع احمدیہ فیصل آباد سے ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ابھی یہاں بات چل رہی ہے الحاد کے حوالے سے، اور میں مختصراً آپ کے سامنے سوال رکھوں اور دو بیانات کو اگر جمع کروں تو پہلا تو یہ نقطہ بھی آیا کہ ملا ازم اور مولوی ازم نے بڑا لوگوں کو الحاد کی طرف مائل کر دیا کیونکہ ان کا رویہ یا پھر ان کے دلائل یا پھر ان کی تفسیر ایک صورت میں امپریس نہیں کرتی ہے بلکہ دین سے بیزار کرواتی ہے. اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ نہیں دیکھیں، کسی پورے کے پورے طبقے کو تو ملامت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کوئی بھی طبقہ جو ہے اس میں اس کے سارے افراد یکساں نہیں ہوتے. مثلا بہت سے ڈاکٹر غفلت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، لیکن پوری میڈیکل کمیونٹی کو ہم کہہ دیں کہ وہ غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی صورتحال ہے کہ علماء میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو موجودہ صورتحال کا ادراک کرتے ہیں اور دین کی، اصل میں اس دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دین کی پریزنٹیشن کا ہے کہ اس کو آپ پریزنٹ اس انداز سے کریں کہ آج کی نسل کے لیے، ایک نوجوان کے لیے وہ قابل قبول ہو. صحیح. اور جو مسئلے دین نے جن کو ثانوی یا تیسری یا چوتھی حیثیت دی ہے اس کی ترجیحات کو ہم الٹ نہیں کریں، کیونکہ زیادہ تر الحاد کی طرف جو رجحان ہوتا ہے یا مذہب سے بیزاری پیدا ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ مذہب کے نام پر یا تو اس پر کسی قسم کا دباؤ ڈلتا ہے اور یا مذہب کے نام پر اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے کسی کو. ٹھیک ہے، مذہب کے نام پہ یا مذہب کی آڑ میں کسی کو ذاتی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں فرنود عالم صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی گفتگو سے ہی گفتگو کو جوڑنا چاہتا ہوں. فرنود عالم صاحب آپ سماعت فرما رہے تھے، دو مختلف ہمارے پاس زاویے آئے. ایک تو یہ کہتا ہے کہ جی سائنس کا تصادم نہیں ہے، دوسرا یہ کہا گیا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ذاتی حیثیت میں خرابی پیدا کرتے ہیں اور وہ ہر شعبے میں کرتے ہیں، صرف مذہب کی بات نہیں ہے، مذہب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے اگر آپ کے دل میں درسگاہ، مدرسہ، اس سے اگر دوری آئی ہوگی تو کس وجہ سے آئی ہوگی؟ کیا اس میں حقیقت شامل ہے کہ چند لوگ تو سب جگہ ہوتے ہیں، چند لوگوں کی وجہ سے دین اور شریعت اور احکام الہی سے بیزاری؟ یہ عقلی فیصلہ تو نہیں ہے. اصل میں میرا خیال ہے کہ یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میرے لیے مدرسے سے دوری یا اس طرح کی کوئی چیز کیا، تو میں اتنی بڑی کوئی مثال نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پہ سامنے رکھوں یا اپنے تجربات کو سامنے رکھوں. میں مفتی زاہد صاحب سے بالکل اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ لیکن یہ ذاتی دلچسپی کے لیے میں ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا وجوہات ہوں گی. یہ میں اپنے انٹرسٹ کے لیے پوچھ رہا ہوں، شاید اس میں اگر بہتر جواب کوئی نکل سکے. نہیں، اس کے اور وجوہات ہیں. اگر ذاتی ترجیحات کے اندر دین، اگر مذہب یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تو بھی میں ایسا ہی ہوتا.
میں وہاں بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اور مطلب وہ ایک اور بالکل بحث اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ لوگ ایک دوسرا راستہ کیوں اختیار کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا اپنا مزاج ہے کہ جب میں گاڑی چلاؤں تو میں اس کے پیچھے کوئی یا علی مدد یا حسین یا واہ صحابہ آہ صحابہ ٹائپ کے اسٹیکر نہیں لگانا چاہتا. میں ایک عام انسان کے طور پہ رہنا چاہتا ہوں. میں کسی خاص ٹیگ کے ساتھ یا کسی خاص عنوان کے ساتھ جو ہے وہ رہنا نہیں چاہتا. باقی یہ کہ ہمارے اپنے اپنے افکار ہیں، اپنے اپنے نظریات ہیں، ایک خاص اٹائر ہے، اس کے اندر رہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. اچھا، لیکن جہاں تک بات ہے مثال کے طور پہ جو مثلاً ڈاکٹر صاحب نے کہا، کیسر احمد راجہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی تک سائنس جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکی ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اصل میں ہوتا کیا چلا آ رہا ہے؟ ہوتا یہ چلا آ رہا ہے کہ ایک بات ہوتی ہے جو کہ مذہب کی بنیاد پہ ہوتی ہے، پھر ایک سائنسی انکشاف ہوتا ہے. جی جب سائنسی انکشاف ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے خیالات ٹوٹتے ہیں، چاہے اس سائنس کی پائپ لائن کے اندر رکھ کر آپ ایتھیزم کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کریں ٹھیک یا ہے. نہ کریں، اسمگل کریں یا نہ کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہاں مثال دیتا ہوں. ہاں میں جی، میں میں آپ کی جب فنود بچہ عالم تھا صاحب مثال میں نے بغور سننا چاہتا ہوں. ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا آپ کی مثال سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. خواتین و حضرات، ضروری ہے اور وقفے پہ جانا ہے مگر لوٹ کر آنا ہے. بہت اہم بات چل رہی ہے، آپ کی توجہ بہت زیادہ درکار ہے. لوٹ کر آئیے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خواتین و حضرات، خوش آمدید. ایک سنجیدہ پروگرام الف لام میم کا آج اس دن کے حوالے سے بطور خاص ہم نے موضوع رکھا تھا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کالجز، یونیورسٹیز اور درسگاہوں میں جہاں جہاں وہاں مغرب کا فیشن آتا جا رہا ہے، وہاں پروفیشن بھی آتا جا رہا ہے اور بڑے پروفیشنل طریقے سے لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. میں اس کو سوال بنا کے اپنے مہمان حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں اور مجھے مختلف زاویوں سے جوابات دے رہے ہیں. فرنود عالم صاحب، آپ فرما رہے تھے اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ایتھزم ہے یا پھر دین دوری ہے، یہ دو تین وجوہات سے ہوتا ہے اور سائنس اور عقل سوالات کرتی ہے، وہ تقاضے بلند کرتی ہے اور پھر ہر انسان یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ اس پہ کوئی مذہب کی مسلک کی چھاپ لگے اور یہ پہلا دروازہ اور اس کے بعد پھر دیگر. تو آپ ایک بہت خاص اور خوبصورت بات کر رہے تھے. میں ایک مثال دے رہا تھا کہ مثال کے طور پہ ہم جب بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے ماں باپ بتاتے ہیں کہ یار یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے پیدا ہونے کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے یا کہیں سے بھی آتا ہے، وہ ہمیں ایک بچہ پنگوڑے میں ڈال کے چلا جاتا ہے اور ہمیں اس طریقے سے بچہ مل جاتا ہے. تو جب تک میں بچہ تھا یا بچہ ہوں، اس وقت تک میرا دین اور ایمان یا میرا یقین یہی ہے کہ ایک فرشتہ ہی آتا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ہمارا بچہ مل جاتا ہے. لیکن جب میں بالغ ہوتا ہوں اور میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں، میں لوگوں سے سنتا ہوں اور سیکھتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں سائنسی بنیادوں پہ بایولوجیکلی مجھے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کوئی فرشتہ لے کر نہیں آتا، بلکہ اس میں میرے والدین کا کوئی ذاتی عمل دخل ہے جس کے نتیجے میں پیدا ہوا یا میرا بھائی پیدا ہوا یا ہمارے بچے پیدا ہوئے. اب جب یہ انکشاف مجھے ہوا یا اس نتیجے پہ میں پہنچا، تو ایک ہی وقت میں اب دو باتیں رہ سکتی ہیں. میرے ذہن میں سوال تو آئے گا کہ وہ فرشتہ کہاں چلا گیا، اس کے ساتھ کیا کروں. اب میرا یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کہ میں اس فرشتے کو بھی سنبھال کے رکھوں، لیکن میرے سامنے ایک بہت بڑی بایولوجیکل حقیقت کھڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ میں کیا کروں. تو میں اب ایک وقت میں میرے ساتھ یا تو یہ فرشتہ رہے گا یا پھر یہ حقیقت رہے گی یا یہ سچائی رہے گی. تو ہم اس بیلنس کو قائم کرنے کی کوشش تو کر لیتے ہیں کہ یار چلو فرشتہ بھی بچا لیتے ہیں اور حقیقت کو بھی بچا لیتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا نہیں ہے. بالآخر آپ فرشتے کا احترام کر لیں گے لیکن وہ آپ کی زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کہ آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بایولوجیکلی جس کتاب نے، جس شخص نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی فرشتہ کچھ نہیں ہوتا یا آپ کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے، تو میں اس شخص کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے بایولوجیکل سائنس کے اندر جو ہے اپنی ایتھیزم یا فرشتہ مخالف فکر کو رکھ کے اس نے اسمگل کی اور مجھ تک پہنچایا. ایسا اچھا. نہیں ہو سکتا. جہاں تک تصور کی اور تصور خدا نہ ہونے کی جو بات ہے، میں ٹھیک ہے مانتا ہوں کہ کوئی دلیل نہیں دے سکے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سائنسی انکشافات جو ہیں، سائنس میں عقل کو کہہ رہا ہوں، سائنسی انکشافات جو ہیں پرانے زمانے سے جو مذہب کے تصورات چلے آ رہے ہیں
وہ ہر صدی کے بعد، اور اب تو ہر سال کے بعد، ہر مہینے کے بعد مذہب کے تصورات کو پسپا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہیں جا کے یہ انکشاف کر دیا کہ دیر از نو گاڈ، یا اس نے اس کے اوپر کوئی سچائی پیش کر دی ہے۔ مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ اس کمرے کے اندر جن ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس جن کے نہ ہونے کو ثابت کرو، یہ تو میں نہیں کر سکتا ابھی فی الحال، ٹھیک ہے؟ وہ تو اس پہ بات چلتی رہے گی، انکشافات ہوتے رہیں گے، تو کسی دن آپ کا یہ جن بھی جو ہے کسی فکر کی زد میں آ جائے گا، جس کا ذمہ دار نہ میں ہوں گا، نہ کوئی ایتھیسٹ ہوگا، بلکہ اس فکر میں یا بالکل ایسا کر لیں جیسے ہمارے پاکستان میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کو کہیں کہ آپ چور ہیں، وہ آگے سے کہے کہ میں چور نہیں ہوں، تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ ثابت کریں کہ آپ کیسے چور نہیں ہیں، میں نے تو آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ چور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں تو یہ ہماری پاکستان کی عدالتوں میں یہ ہوتا رہا، یہ ویسے ٹھیک ہے، ہماری ٹھیک ہے، روایت، یعنی ہمارا مقدمہ طریقہ کرنے کار والا بھی ہے ثابت کرے، کہ سوال کسی تو کے یہی ہوتا پروٹیکٹ جا کے ہے جو پٹیشن فائل کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے اور وہ حاضر اور ناظر ہے، تو پھر ہم اس کے شواہد بھی دے رہے ہیں، ثبوت بھی دے رہے ہیں، اور پوری کائنات اس کی آیتوں میں سے آیتیں ہی بیان کر رہی ہے، نشانیاں ہی ہیں، اور پھر یہ تسلسل ہے، معجزات بھی ہیں، کرامتیں بھی ہیں، حقائق بھی ہیں، یہ سب بھی تو اسی کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ میں راجہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کریں پھر وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فرشتے کی کہانی، ویسے تو یہ دین نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ مذہب نہیں، کلچر ہے، یا پھر یہ سنی سنائی فیری ٹیلز ہے، مگر اگر اس بچے کو فرشتے کی کہانی نہ سنائیں تو کیا اس کو انہی دنوں میں حقائق بتا دیں، ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ دکھا دیں، کوئی حل ہی بتا دیں اس کا؟ دیکھیے اگین ود رسپیکٹ، میری جو اس میں اسیسمنٹ ہے وہ پارشلی ڈفرینٹ ہے فرنود صاحب سے۔ اس بات میں بالکل متفق ہوں کہ بہت سی غلط عقائد مذہب کے نام پہ لوگ شامل کر دیتے ہیں، اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ ہم ان کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی مثال سے اگر ہم یہ لنک کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے بچے کو بہلایا جاتا ہے مذہبی باتیں بالکل ایسے ہی انسان کو بہلانے کے لیے، but that is simply not true۔ یہ بالکل ایک غیر منطقی بات ہے، اور جو بایولوجسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ جو بچے کی پیدائش کا بایولوجیکل پروسیس کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں اگر سچ بات بتائے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل نہیں کہیں گے کہ اس میں سائنس کو اسمگل کیا جا رہا ہے۔ ہاؤ ایور، جب یہ کہا جائے کہ ایک سیل سے جو بھی اس وقت جتنے بھی چرند پرند نباتات حیوانات انسان جتنے بھی ہیں، یہ سب ایک سیل سے ایوولو ہوئے ہیں، اور وہ سیل جو ہے وہ ایسی حیات سے ایسی اس سے پہلے زندگی جو ہے وہ وجود میں آئی جو عدم سے، یعنی کہ بایوجینیسس جسے ہم کہتے ہیں، وہ دیٹ از نن آف دیٹ از سائنس۔ اس لیے کہ سائنس کا اپنا معیار یہ ہے کہ کیا چیز سائنس ہوتی ہے، کیا نان سائنس ہوتی ہے، کہ سائنس از دیٹ وچ کین بی فالسیفائبل، رائٹ، کہ جس چیز کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور غلط ثابت کر سکتے ہیں وہی سائنس ہوتی ہے، باقی جو ہے وہ صرف آپ اسے عقیدہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو سائنس کا جی ایبسلیوٹلی، یہ کارل پوپر فلاسفر آف سائنس، یہ ان کا یہ طے شدہ سائنس، سب دنیا بھر کے سائنس اس بات کو مانتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ بھی ثابت نہ کر سکیں کہ ایوولوشن ایک بلائنڈ اور ان گائیڈڈ پروسیس ہے، کیونکہ یہ سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ہم یہ بھی ثابت نہ کر سکیں کہ بایوجینیسس ٹھیک ہے، یعنی کہ عدم سے زندگی وجود میں آ سکتی ہے، آؤٹ آف نتھنگ زندگی وجود میں آ سکتی ہے، تو یہ بھی سائنس نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ چیزیں اسکول میں سسٹمیٹکلی پڑھائیں گے تو یہاں سائنس کی آڑ میں الحاد کو پھر اسمگل کیا جا رہا ہے، اچھا، بیکاز دیٹ از ناٹ ٹرو۔ باقی یہ جو فرنود صاحب نے فرمایا کہ ایک کمرے میں جن ہے، اور اگین دس از ناٹ اے فلاسافکلی ویری ٹینبل ایگزامپل، اس لیے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں اب کہ یہ کائنات جو ہے اس کا ایک خالق ہے، اور ایک ویو یہ ہے کہ نہیں یہ خود بخود بنی ہے، وہ لیٹس اپلائی سم میتھس آن دیٹ۔ کائنات کے بگ بینگ کے بالکل شروع میں ہمیں میس اور انرجی کی جو ڈسٹریبیوشن چاہیے تھی، جس کو ضروری تھی کہ اس دنیا میں زندگی کا وجود ہو سکے، وہ اتنی پریسائز ہے کہ اگر رینڈم ایونٹس ہوں تو اس کی جو پروبیبلٹی ہے وہ ہے 10 to the power of 10 to the power of 123، یعنی کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ آپ لٹرلی اٹس امپاسبل ہے کہ آپ اسے لکھ سکیں کہ اتنے کھربوں گزلینز اپون گزلینز اپون گزلینز چانسز میں سے محض ایک چانس ہے کہ ایکسیڈنٹلی ایسی کائنات بن سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری ریپلسو فورس ہے، جو اٹریکٹیو فورس ہے، جو کائنات کو پھیلا بھی رہی ہے اور ساتھ رکھ بھی رہی ہے، وہ بھی میتھمیٹیکلی امپروبیبل ہے۔ سو وٹ لکس مور، عقل یعنی کس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ سیریز آف ایکسیڈنٹس ہے جو ہمیں یہاں پہ لے کے آئی ہے، یا اس کے پیچھے ایک خالق ہے؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عقلی بیسس پہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیٹ از اے گڈ۔ صحیح ہے، مگر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً فرنود عالم صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، یہ سوال پوچھتے ہوئے حق بجانب ہوں گے کہ خالق تو ہے، چلو ایک فرضی طور پہ صورتحال یہ ہے
کہ اگر مرد اور عورت تخلیق ہو رہے ہیں یہ آرڈر میں چل رہا ہے سب کچھ، مگر یہ جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں یہ کون سا آرڈر ہے؟ یہ تو ڈس آرڈر ہے۔ اسی طرح جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں، جو ڈفرینٹلی ایبل ہوتے ہیں، یہ کون سا آرڈر ہوتا ہے؟ تو پھر ان کی فارمولیشن کیا ہوتی ہے اور پھر اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہو رہا ہے اور لوٹ کر آنا بہت ضروری ہے۔ خالق کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایتھیزم کے مقابلے میں، لبرلزم کے مقابلے میں اسلامزم کیا کہتا ہے۔ لوٹ کر آئیں الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ خواتین و حضرات خوش آمدید۔ زن من اس وقت کا توجہ طلب موضوع زیر بحث اور زیر غور ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ سے کسی نہ کسی مذہب کی قائل رہی ہے۔ یہ اس کی رسومات کو بھی یکجا کرتا ہے، ایک راستہ بھی اس کو بتاتا ہے۔ دین میں صراط، سبیل، ایون کہ سلک، یہ سب راستے کی طرف نمائندگی کرتے ہیں۔ مسلک بھی سلکہ سے نکلا ہے جو ایک راستہ ہے۔ مذہب ذہبہ یعنی راستہ۔ البتہ انسان کبھی کبھار راستے خود تلاش کرتا ہے اور خود بناتا ہے اور خود ہی وہ کہتا ہے کہ یہ راستہ جو پیچھے والا ہے یہ آسمانی راستہ نہیں ہے، میرے پاس اس کا ایک اور راستہ ہے۔ ہم اس راستے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کلچر ابھی آتا جا رہا ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں، مولوی صاحب یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ مولوی صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب میں اس کو نہیں مانتا۔ تو اس طرح کا سوال پوچھے جانا کیا آپ کو بدتمیز، بے دین بنا دیتا ہے؟ یا پھر ان کی کسی بات سے انکار کرنا سمجھنے کی غرض سے آپ کو بہت دور کھڑا کر دیتا ہے؟ یا پھر یہ کہ ضروری ہے؟ یہ میں فرنود عالم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد راجہ صاحب سے پوچھوں گا، مفتی صاحب سے یہ بات کرنا چاہوں گا۔ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں یوتھ سوال پوچھتی ہے، نوجوان سوال پوچھتے ہیں، تو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ کہیں کمزوری ہے، مگر سوال پوچھنے والا رویہ ٹھہر جانا چاہیے یا بڑھنا چاہیے؟ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے جو بنیادی بات ہے، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سوال کا ہونا اور سوال کا پوچھا جانا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں جو چیز تسلیم کرنے کی یا قبول کرنے کی ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ سوال اٹھے گا، اور سوال جو ہے وہ انسان نہیں اٹھا رہا، کیونکہ یہ والے تجربات ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی کا ابن رشد کے سوال کا جواب نہیں ملا تو اس کو قرطبہ کی جامع مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ کے اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ اگر ہمیں یعقوب رازی کے سوال کا جواب نہیں ملا تو اس کو کتب خانہ جلا دیا۔ ہمیں اگر کندی کا سوال کا جواب نہیں ملا تو اس کو بھی اپنے شہر سے نکالا۔ احمد ابن حنبل کے سوال کا جواب نہیں ملا تو معتصم باللہ نے اس کو لٹا کے جو ہے اس کو کوڑے مار دیے۔ یہ والے تجربات ہو چکے، لیکن آپ نے شخصیات کو مارا، ہم نے لوگوں کو مارا، ہم نے ادارے ختم کیے، ہم نے کتب خانے جلائے، لیکن سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جواب چاہیے۔ آپ چاہے جتنا خون بہا لیں، جتنے بھی لوگوں کو قتل کر دیں، تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا سوال اگر آتا ہے کہ وہ ہمارے مزاج کے یا ہمارے عقیدے اور فکر کے خلاف ہوتا ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ آپ بھی اس حوالے سے روشنی ڈال دیں، جب سوال پوچھا جاتا ہے تو پہلے تو عالم کا رویہ کیا ہو، اور پھر آپ جنرلی عوام کو کیا کہیں گے کہ سوال اٹھانا بند کر دیں؟ احکام الہی میں، حکم الہی میں سوال پوچھنا ہی صحیح نہیں ہے سرے سے؟ نہیں، سوال کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے آپ اس کو بند نہیں کر سکتے، سوال کو کسی بھی صورت میں۔ اگر آپ کسی طریقے سے بند کریں گے تو وہ سوال کوئی اور راستہ اپنا نکالے گا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ یہ آپ سے، اللہ کے نبی سے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، لہٰذا اس کے جواب میں یہ کہہ دیجیے۔ یعنی مشرکین، جو مکے کے مشرک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی دشمن تھے، انہوں نے بھی جو سوال اٹھائے ہیں، اگر قرآن میں نہ ہوتے تو آج ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ انہوں نے کیا سوال اٹھائے ہیں۔ قرآن نے ان سوالات کو سامنے لا کر سوالات کو بھی قیامت تک کے لیے برقرار کر دیا اور ان کے جوابات بھی دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پورا مکالمہ قرآن میں موجود ہے۔ فرعون نے بھی سوالات اٹھائے تھے، لیکن بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر بھی حرف اٹھایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تسلی سے اس کے سوالات کے جوابات دیے اور بہت اطمینان کے ساتھ
اس کے سوالات کے پھر تو ہم اس جواب نتیجے پہ آ گئے نا مفتی صاحب کہ ہمارے علماء، پیشوا، رہنما، رہبر سوالوں سے گھبرائے نہیں بلکہ سوال کو مشعل راہ سمجھیں، ایک حل اور ایک راستہ سمجھیں جو لوگوں کی گائیڈنس کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک بہتر طریقہ کار ہے۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت انتہائی کم ہے اور میرے پروگرام میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب قیمتی مہمان ہوتے ہیں تو وقت کی قلت اور قحط پڑ جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا، مفتی صاحب کا بہت شکریہ، فرنود عالم صاحب کا بہت شکریہ، راجہ صاحب کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، مجھے یاد پڑتا ہے کہ سقراط اور ارسطو بڑے عظیم فلسفی رہے ہیں اور ان کی گفتگو اس حد تک معیاری ہوتی تھی کہ اگر کسی محفل میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ کسی نے سوال کے لیے ہاتھ بلند کیا ہے تو پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور وہ اگر یہ کہہ دے کہ میں سقراط یا ارسطو کے پاس سے آیا ہوں یا اس کی یونیورسٹی یا اس کے کالج یا اس کے حلقے میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، تو اس کے سوال کو قبول کیا جاتا تھا، اس کو سوال پوچھنے کی اجازت ملتی تھی۔ یعنی سوال پوچھنے کے لیے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، سوال کرنے کے بھی کچھ خد و خال ہوا کرتے ہیں، وہ ہمیں ذہن میں رکھنے پڑیں گے۔ البتہ خالق کائنات کی خلقت اور اس کے وجود پہ سوال کہیں ہمیں گمراہ نہ کر دے، اس لیے ہمیں بہت محتاط طریقے سے جانا ہے، مگر جانا ضرور ہے کیونکہ یہ ہمیں ہمارے علم میں، ہماری نالج میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔